اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 23 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا تھا، وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اب ہم لفظی ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ علم ترا الی الذین اوتوا نصیبا۔ علم ترا، حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ علم ترا، تم نے دیکھا، تو یہ ایک طریقے سے ایک تعجب کا کلمہ ہے، جیسے انسان کو ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا، حیران ہو کر انسان کسی چیز پر کسی کو کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کیسا ہوا، تو یہاں پر یہ اس طرح سے بات کی گئی ہے۔ علم ترا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، الذین، وہ لوگ، اوتو، جو دیے گئے ہیں، نصیباً ایک حصہ، نصیب جیسے ہم کہتے ہیں نا، اس کا نصیب ایسا ہے یا اس کے نصیب میں یہ ہے، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہر انسان کے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ، اس کی تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کو نصیب کہتے ہیں۔ تو نصیباً ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے، الکتاب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، یا قرآن بھی سمجھ سکتے ہیں، تو جو جن حصوں کو، جن لوگوں کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، ان کی طرف کیا تم نے دیکھا، ان کے رویے کو دیکھا، یہ مطلب ہے۔ یدعونا، جب ان کو بلایا جاتا ہے، دعوت دینا، دعوت ہم دیتے ہیں کسی کو تو بلاتے ہیں نا، تو یدعونا، وہ بلائے جاتے ہیں، الی، طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی کہ قرآن کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے۔ لی کیوں بلایا جاتا ہے، تاکہ فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ دیتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، وہم، اور وہ، موردون، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ تو مطلب اس آیت کا کیا ہوا کہ جب ان کو، ان لوگوں کو جن کو اللہ نے ایک حصہ دیا اپنی کتاب کا، ان کا رویہ دیکھو، تو حصہ جو مطلب کیا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو لوح محفوظ میں کتاب ہے، اسی میں سے کچھ حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی شروع سے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھی کتابیں بھیجی، وہ کوئی بالکل ایک دوسرے سے منفرد اور الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی کتاب میں سے ہے، لیکن ان کو پوری کتاب نہیں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو گریجولی اتارا۔ جیسے اس کی کیا وجوہات ہے، دیکھیں، انسان، پہلی بات یہ کہ انسان کی عقل کا ارتقاء وقت کے ساتھ ہوا ہے۔ آج کا انسان کی جو کمپلیکسٹی ہے وہ آج سے 5000 سال پہلے کے انسانوں میں نہیں تھی۔ تو اور دوسرا یہ کہ انسان کی عقل جس طرح سے بڑھتی ہے، اس طرح سے پھر انسان کو اسی باریکی کے ساتھ بات کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ پھر دوسرا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو ایک خاص قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھیجا، اور خاص زمانے کے لیے بھیجا، اور ان کے زمانے میں یہ کتابیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا۔ تو اب قرآن جو ہے وہ
تمام نوع انسان کے لیے ہے اور ہمیشہ کے لیے، یعنی قرآن جو ہے وہ مکمل کتاب ہے، قانون کی مکمل کتاب ہے، اللہ کی ہدایت کی مکمل کتاب ہے، اس میں پوری ہدایت موجود ہے اور پورے قانون موجود ہے۔ لیکن ان کی کتابیں یہ نہیں تھا کہ ان کے لیے ادھوری تھی، ٹھیک ہے، ان کے زمانے میں وہ بھی ان کے لیے پورا قانون تھا ان کی قوم کے لحاظ سے۔ تو اب یہ ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے تورات اور انجیل میں تو تبدیلیاں بھی کر دی۔ اگر اس میں تحریف نہ ہوئی ہوتی کچھ بھی، تو تورات، انجیل اور قرآن کو اگر کمپیئر کیا جاتا تو یہ واضح ہو جاتا کہ یہ ساری ایک ہی کتاب کے مختلف جز ہیں، قرآن اور تورات اور انجیل کی، کہ قرآن پوری کتاب ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے کامل شریعت لے کے آئی ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے کامل شریعت لے کے آیا ہے، اور باقی کتابیں جزوی شریعت لے کے آئی ہے، یعنی کہ مخصوص قوموں کے لیے مخصوص دور میں ہدایت اور شریعت کا ذریعہ تھی۔ تو یا پھر دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ ان کچھ باتیں اگر تورات اور انجیل میں پوری وضاحت جن کی ہمیں نہیں ملی، قرآن میں اس کی پوری وضاحت مل گئی، جیسے کہ انسان کی عقل آہستہ آہستہ جس طرح بڑھتی گئی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مکمل علم بھی ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیں کہ ایک انسان اگر کتاب کا ایک جز پڑھتا ہے، ایک چیپٹر پڑھتا ہے، اس کے سامنے اگر پوری کتاب رکھ دی جائے تو وہ پہچان لے گا کہ یہ اسی کتاب کا جز ہے، اس کو وہ کمپلین نہیں کرے گا یا وہ فائٹ نہیں کرے گا۔ اس کو کتاب کا ایک چیپٹر پڑھا ہوا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ اس کتاب کا حصہ ہے، اگر کتاب اس کے سامنے آئے گی تو پہچان لے گا۔ لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہوا کہ جب قرآن آیا تو انہوں نے پہچان تو لیا، لیکن اپنے ضد میں اور اپنے عناد میں اس کو جھٹلا دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر 3 طرح کے لوگ تھے، ایک مسلمان تھے، ایک یہودی تھے، اور ایک مشرک تھے جو بت پرست تھے، تو مشرک عرب تھے۔ مگر ایک میثاق مدینہ ہوا جس کے تحت تمام قوموں نے، کیونکہ اب ایک ان کا سب کی ایک شہر میں رہ رہے ہیں، ایک مدینہ اس وقت ایک اسٹیٹ تھی اور یہ سب اس اسٹیٹ کے باشندے تھے، تو اس میں پھر ایک لا بنایا گیا، ٹھیک ہے، ایک مدینہ میثاق مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قائم کیا۔ اس کی رو سے کچھ انڈیویجول اختیارات دیے گئے، یہودیوں کو بھی اور مشرکین کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، اور کچھ اجتماعی قانون تھے جس کے اوپر سارے پورے مدینہ کے تمام باشندوں کو ان کو فالو کرنا تھا۔ تو اسی طرح قانون کے فیصلے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، تو جن معاملات کا تعلق، جن ڈسپیوٹ اور اختلافات کا تعلق اسٹیٹ لیول پر ہوتا تھا، ان کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہوتا تھا، اور انڈیویجول جو ہر کمیونٹی کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اٹھتے تھے یا آپس کے کچھ قانونی ایشوز آتے تھے تو اس کا جزوی طور پر ان لوگوں کو اختیار تھا، جو اہل کتاب کو، مشرکین کو۔ مسلمان تو خیر ہر صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے احکامات کے پابند تھے اور اسلامی شریعت کے پابند تھے۔ تو اب ایسے میں وہ کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں کے لیے وہ اس طرح سے سوچتے تھے کہ اگر آپ کا فیصلہ ہماری لیے زیادہ آسان ہوا، زیادہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو ہم لیں گے۔ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا زبان سے، تو مطلب یہ کہ میثاق میں تو انہوں نے شامل ہوئے تھے وہ، لیکن یہ جو بنی یہودی تھے اور جو اہل کتاب تھے ان کا رویہ یہ تھا کہ ہم اسی بات کو مانیں گے جو ہمارے لیے فائدے کی ہوگی، اور جو بات ہماری شریعت کے مطابق، ہماری شریعت میں ہمیں زیادہ لگا، اور ان کی شریعت بھی ظاہری بات ہے کہ ان کی شریعت میں بہت سی چیزیں انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر کے اپنی آسانی کی بنا لی تھی، تو اب وہ اپنی، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو فالو کرنے کے بجائے وہ اپنے وہ جو تبدیل شدہ قوانین تھے اسی میں رہنا چاہتے تھے، اسی میں خوش تھے وہ۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر تنقید فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ حال ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ تم آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ لو، تو وہ اس سے منہ موڑتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن کی جو اس میں ہمیں دو باتیں پتہ چلتی ہیں، قرآن ایک تو ہدایت کی کتاب ہے، دوسرا قرآن قانون کی کتاب بھی ہے، شرعی لا ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں ہمیں آداب بتائے گئے، جہاں ہمیں طور طریقے بتائے، اچھا اخلاق بتایا گیا، وہاں پر ایک کمیونٹی جہاں بھی رہتی ہے وہاں پہ قانون کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ کس قانون کو فالو کیا جائے گا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے شریعت کا ذریعہ ہے، ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے کہ اس قانون کو فالو کرنا ہے۔ ظاہر ہے جو انسان خود کو مسلمان کہتا ہے تو وہ پھر اللہ کی شریعت کا پابند بھی اس کو ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر وہ پہچان لیتے تھے، یہاں پر اس ٹکڑے سے ہمیں پتہ چلتا ہے ثم یتولا فریقم، یعنی پھر یہ کیا کرتے تھے، یہاں پر ثم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہوئی اس کے بعد دوسری ہونا، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے مارا تو میں نے اس کو مارا، ٹھیک ہے، گویا کہ تو جو یہاں پر ہم نے لگایا ہے وہ ثم کی طرح ہے کہ پہلے وہ عمل ہوا اس کے بعد یہ عمل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو وہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ ایک بات یہاں پہ جیسے لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور عربی زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ کچھ الفاظ کو لفظوں میں نہیں ہوتا، لیکن جب انسان کو عربک آتی ہوتی ہے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عربی کا اسلوب ہے، تو علماء بھی جانتے ہوتے کہ یہاں پر کیا مطلب چھپا ہوا تھا، کہ وہ اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ صحیح حکم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن پھر وہ منہ موڑ لیتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا رویہ بتایا، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں تو مثال کے طور پر دیکھیں، اگر جس کو یقین ہے آخرت کا، اس کو پتا ہوگا کہ مجھے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، وہ اپنی اصل حالت میں نہیں تھی، تو اصولاً تو جب ان کو قرآن آیا تو ان کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ ہماری کتاب میں بہت سی باتیں ہمارے لیے مسنگ تھی، پراپر واضح وضاحت نہیں تھی، اب قرآن آ گیا، ہمیں ان کو خوشی سے لینا چاہیے، مگر اس کے بجائے انہوں نے اس قرآن کو جھٹلایا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت یعقوب کی اولاد سے نہیں تھے۔ تو یہ ایک حسد اور ایک اکڑ تھی ان کی کہ لو ہماری بڑائی تو پھر ختم ہو جائے گی اگر ہم اس کو مان لیں گے، یعنی یہ ان کا تکبر تھا جو ان کو حق ماننے سے روک رہا تھا۔ جس کو آخرت کا صحیح عقیدہ نہیں ہوتا، جس کو ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وہ دنیا کی آسانی چاہتا ہے اور تمام ایسے معاملات چاہتا ہے جو کہ اس کی مرضی کے مطابق ہو، اور قرآن اور حدیث کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں تو ان کے جو جرائم ہے کھل کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ بہت سے انبیاء جو تھے، انبیاء کرام بھی ان کے رویوں سے بیزار ہو گئے تھے، اور ان کو یہاں تک کہ ان کو لعنت کی، بہت سے انبیاء کے زبان سے ان کو لعنت پڑی کہ وہ انبیاء کی بھی توہین کرتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت زیادہ انہوں نے تنگ کیا تھا۔ یہ ایسا کیوں کرتے تھے کہ دیکھیں یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے نا کہ انسان اللہ کو مانے بھی اور اللہ کے بات کو قبول کرنے سے منہ موڑ لے، اللہ کے فیصلوں کو پسند نہ کرے، تو یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے۔ تو اتنی بڑی جرات کا رویہ یہ کیوں کرتے تھے، یہ ڈالے کا اس کا مطلب یہ اس کی طرف اشارہ کہ ان کا یہ رویہ جو تھا یہ کیوں تھا، بِأَنَّهُمْ بی ساتھ ان بے شک ہم وہ، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ قالو وہ کہتے تھے لن تمسنا النارو، لن ہرگز نہیں، تمسنا تمسا مس کرنا مطلب چھونا سے مطلب یہ کہ
کوئی مصیبت کا لگ جانا تو ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، النارو آگ، جہنم کی آگ ہمیں تو بالکل نہیں چھوئے گی، الا مگر یہ کہ ایامن دن، معدودات کچھ گنے چنے، عدد سے ہے معدودات، بس ہمیں تو صرف تھوڑے سے کچھ گنے چنے دنوں تک عذاب ہوگا، پھر ہمیں جنت ہمارے لیے پکی ہے۔ وہ کیوں ہوگی؟ کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو ہمارے تو سفارشی ہیں، ہم جو ہے وہ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وغرا، اور دھوکے میں ڈال دیا، غرا غرور بھی اسی سے ہے، غائن را را، تو غرور بھی ایک طرح سے انسان کا دھوکا ہوتا ہے نا، کہ انسان وہ نہیں ہوتا، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے تو وہ غرور کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت کے خلاف بات ہوتی ہے۔ تو غرا دھوکے میں ڈال دیا ہوں ان کو، فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، فی یہاں پر ان کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، یعنی ان کا جو یہ عقیدہ خراب ہو گیا کہ ہمیں تو آگ تو ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم جیسے بھی زندہ رہ لیں اس دنیا میں، جیسے ہم چاہیں کریں، اپنی منمانی کریں، کیونکہ ہمیں تو آگ صرف تھوڑے دن کے ہی لیے چھوئے گی۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی لوگ تو یہ بیپتائز کر لیتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ سولی چڑھ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اب تو ہم تو بخشائے ہیں، ہم کو صرف اگر ہم کسی پریسٹ کو جا کے ہم کنفیس کر لیتے ہیں اپنے جرائم تو پھر ہم بخشے دیے گئے۔ تو اور یہودی سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اتنی برگزیدہ امت ہے، اتنی عزت دار امت ہے کہ ہم کو جہنم کا عذاب نہیں ملے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ آیت آئی ہے، سورہ بقرہ میں بھی میں ابھی پڑھتی ہوں۔ تو مگر یہ ایسا کیوں ہوا، ایسا ان کو اتنا یہ اس دھوکے میں کیوں رہے کہ ان کے کچھ بھی کر لیں وہ ان کو عذاب نہیں ہوگا؟ یہ دھوکا ان کو کیوں ہوا ان کے دین کے بارے میں؟ ماں کانو جو تھے وہ یفترون، جو وہ گھڑتے تھے جھوٹی باتیں، جھوٹے عقیدے وہ جو گھڑ لیتے تھے تو ان پر وہ خود ہی پھر بلیو کرنے لگتے تھے۔ دیکھیں جھوٹی بات کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان جھوٹ کو اتنا بولے اتنا عام کر دو جھوٹ کو کہ وہ حق لگنے لگے، وہ سچ بات لگنے لگے۔ ہم جب کثرت کی بہت سی چیزوں میں ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، بے شمار لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر صحیح ہے، ہم بھی کر لیں تو اس میں کیا برائی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے کیوں ہوتا ہے کہ ایک جھوٹ بھی اگر پھیلا دیا گیا بہت زیادہ تو بہت سے لوگ اسی کو سچ مان لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا اپنا گھڑا ہوا جھوٹ ہی ان کے لیے مصیبت کا سبب بنا کہ ان کو یقین تھا، ان کا عقیدہ ہی خراب ہو گیا کہ ہمیں تو ہم بخشائی امت ہے، ہمیں تو آگ میں نہیں جانے پڑے گا، ہمیں جہنم سے کیا واسطہ، اور جہنم میں ڈالے بھی گئے تو صرف کچھ دنوں کی بات ہے بس۔ جب انسان عادی ہو جاتا ہے جھوٹ کا تو پھر اس کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی جھوٹ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے، ترجمہ پڑھتی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے عہد کر لیا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر ایک تہمت باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ اصل معاملہ تو یوں ہے کہ جس نے گناہ کی کمائی کی اور اس گناہ نے اس کو اپنے اندر لپیٹ میں لے لیا تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے تھے کہ ان کو یہ تھا کہ ہم کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم اعلیٰ نسب لوگ ہیں، تو ہمیں جہنم کی آگ اگر آئی بھی، ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو صرف شورٹ ٹائم کے لیے، کچھ دنوں کے لیے ڈال کے پھر ہمیں ہمیشہ کی جنت مل جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے عمل سے لاپرواہ تھے اور جس طرح سے بھی چاہتے تھے وہ اس دنیا میں رہنے کی اپنی من مانی کرتے تھے۔ دیکھیں آج مسلمانوں کو اگر ہم دیکھیں نا
تو مسلمانوں میں بھی یہ بہت غلط عقیدے بہت سے آگئے ہوئے ہیں کہ مسلمان سمجھتے ہیں، بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم امت مسلمہ میں سے ہیں، تو اب ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جو ہیں وہ کلمہ گو لوگ ہیں، ہمیں جنت، ہمیں شفاعت ملے گی اور ہمیں جنت ملے گی۔ یا کچھ لوگ، کچھ پیر بابا کے اور کچھ اپنے پیروں یا پہنچے ہوئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں کہ ہم تو ان کے مرید ہیں یا ہم ان کے فالوورز ہیں تو یہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن یہ ساری دھوکے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جہنم نہیں ملے گی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ، پھر تو کس طرح، پس کس طرح، اذا یعنی کیسا حال ہوگا ان کا، کیا حال ہوگا ان کا، ہم نہیں کہتے یہ کیا حال ہوگا، انہوں نے جو کچھ کر رہے تو اب ان کا کیا حال ہونا ہے، جیسے ایک طرح سے جو ہم فکر مندی کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے اعمال کریں تو اس کا کیا حال ہوگا، تو اسی طرح کا یہ ایکسپریشن ہے فَكَيْفَ، تو کس طرح ہوگا، کیسا حال ہوگا ان کا، اذا جب جمعناہم جمع کریں گے ہم ان کو، لی یومن، لی یہاں پر فی کے معنی میں، یعنی ایک دن، اس دن میں ان کا، اس دن میں یعنی قیامت کے دن میں ان کا کیا حال ہوگا، لا ریب فیہ، نہیں ہے کوئی شک جس میں، یعنی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ آج تو خام خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں، غافل ہو کے بیٹھے ہیں، لیکن قیامت کے دن کا کیا حال ہوگا جبکہ وفیت پورا دیا جائے گا، کلو ہر ایک نفس کو، ماں جو کچھ کسبت انہوں نے کمائی کی، تو قیامت کے دن کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جنہوں نے، اس دن وہ ہوگا کہ جس میں سب کا حال ایسا ہوگا کہ پورا دیا جائے گا، وفیت پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ہر نفس کو بدلہ پورا دیا جائے گا، ماں جو کسبت انہوں نے کمائی کی ہوگی، وہم اور وہ لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو غلط عقیدے میں اپنا دنیا کا وقت گزار رہے ہیں اور وہ جو دین کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے قوانین کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اس دن کیا ہوگا جبکہ ہر انسان کی کمائی کام آئے گی اس کے، ٹھیک ہے، ہر انسان نے جو بھی کمائی کی ہوگی وہی اس کو ملے گا، یعنی یہاں پر کسبت، ماں کسبت سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے اعمال، نیک اعمال اور ایمان جو ہے وہ ہماری کمائی ہے، ہم جو کمائی کر کے جائیں گے ہمیں اسی کا بدلہ ملے گا اس دن۔ جو انسان جس نے جو کمائی کی ہوگی وہی اس کو بدلہ ملے گا، تو جو انسان دھوکے میں رہا ہوگا اور جس نے کوئی کمائی نہیں کی ہوگی بلکہ وہ اس خام خیالی میں ہوگا کہ مجھے تو جنت میں میرے آبا و اجداد، میرے خاندان میں بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوئے، میں ان کی اولادوں میں سے ہوں، تو پھر مجھے عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر ان کا کیا حال ہو جائے گا، وہ اس دھوکے میں وہ تو اپنی زندگی خراب کر کے آ گئے۔ تو ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ توحید کا یقین، ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا خالق، مالک اور مدبر ہے، زبان سے، دل سے اور عمل سے، ہم اس کے عمل بھی اسی کے مطابق کریں تاکہ ہم اپنے ثبوت دے ایمان کا۔ پھر تمام انبیاء پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی شریعت کا پابند کرنا خود کو، شریعت جو ہے وہ ہماری قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، تو ہم اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، اور پھر یہ کہ گناہوں سے بچے، اور گناہ ہو جائے تو اللہ سے فوراً استغفار کریں۔ اگر یہ ہمارا طریقہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آخرت میں ہم پر رحم فرمائیں گے اور ہماری کچھ کمی کوتاہی کو معاف کر دیں گے۔ لیکن جو انسان اس جھوٹے اس میں رہا ہوگا کہ
میں تو بس مسلمان ہوں، مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو بس میں تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، اور مجھے میرے لیے تو بس جنت پکی ہے۔ یا کوئی یہ کہے گا کہ میرے فلاں بزرگ ہے، میں ان کا مرید ہوں، تو وہ میں ان کو فالو کرتا ہوں، تو پھر میرے لیے تو وہ شفاعت کر لیں گے۔ اس طرح کی ساری باتیں نہیں، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف کس چیز سے بیس کیا کہ کمائی، جو کمائی کر کے ہم جائیں گے اسی کے لحاظ سے ہمیں آخرت کا جزا اور سزا کا معاملہ ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت میں بھی بتائی تھی بنی اسرائیل کو بھی اور ہمارے لیے بھی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں یعنی کہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سوائے اس لیے کہ چند دنوں کے لیے ہمیں کچھ عذاب ہوگا۔ قل، آپ کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہدہ لے لیا ہے، کچھ وعدہ لے لیا ہے، اللہ نے کیا تم کو کوئی خاص طور سے وعدہ کر دیا ہے کہ اللہ تمہیں جنت ہی میں ڈالے گا، اور اب اللہ اپنے وعدے کے لیے پابند ہے کہ اب وہ تمہارے کچھ بھی کر کے آ جاؤ، تمہارے اعمال نہیں دیکھے گا بلکہ اپنا وعدہ پورا کر کے تم کو جنت میں ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ان کو ڈانٹا، یا کہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کا کوئی علم نہیں ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جب کہا کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ رہے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جیسے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ بھلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ رہی ہوں میں 80 اور 81 کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا کہ جو برے کام کر کے آئے گا اور اس کے وہ اپنے برے اعمال میں بالکل گر گیا ہوگا، تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ تو یہ وہاں بھی یہ بات کہی گئی اور یہاں بھی ان آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ ان کے جھوٹے عقیدوں نے ان کو دھوکے میں ڈالا، اور اب جہنم، اب جو ہے قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم تو جھوٹے عقیدوں میں زندگی گزار کر آگے اور عمل میں کوتاہی کر دی، ایمان میں کوتاہی کر دی۔ تو مسلمانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ اصل چیز انسان کا ایمان اور عمل ہے۔ انسان کسی کی شفاعت پر دھرنا دے کے بیٹھ جائے گا کہ فلاں بزرگ میری صرف شفاعت کریں گے، یا صرف اس لیے کہ میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں تو مجھے جنت مل جائے گی، اس طرح کی ساری باتیں انسان اس دھوکے میں رہے گا تو اپنا دنیا کا وقت ضائع کر بیٹھے گا، اور پھر قیامت کے دن اسے سخت پریشانی ہوگی کہ میں تو اپنے اعمال نامہ تو میرا خالی پڑا ہے، تو میرا کیا حال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بڑی دھمکی والی ہے، اہل کتاب کے لیے ہی صرف نہیں ہے، ہمارے لیے ظاہری بات ہے قرآن ہمارے لیے تو صرف مثالیں ہیں ان کی، تو انہوں نے جو کیا وہ تو ان کا معاملہ ہے، اب وہ اپنا عمل کر کے پورا چلے گئے، مگر ہم کو اس سے سبق سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں قل اللہم، قل کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہ ہے، بادشاہت کے مالک، تو تل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع اور چھین لیتا ہے، الملکا بادشاہت، ممن جس سے تو تشاء تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور جس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اس کو تو ذلیل کرتا ہے، بیدکل بی تیرے ساتھ، یعنی کہ میں ہاتھ میں، بیدکا تیرے ہاتھ میں، الخیر بھلائی ہے۔ اچھا، بیدکا الخیر جو ہے نا، یہاں پر اصل جو اردو میں جو عربی میں جو لکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے الخیر بیدک، کہ تیرے خیر جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، مگر یہاں پر بیدک کو آگے کر دیا۔ جیسے دیکھیں میں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کو سمجھایا تھا کہ نعبدو کا کو ایاک نعبد صرف تیری، یعنی کہ ایاک کو پہلے ڈالنے سے
حصر آ گیا یعنی صرف تیری، ٹھیک ہے، صرف کا معنی آ گیا، تو یہاں بھی صرف کا معنی آتا ہے بیدیک الخیر، صرف تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، یعنی تمام بھلائی کا خالق صرف اللہ ہی ہے، انسان کو جو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ صرف اللہ کے اذن سے پہنچ سکتا ہے۔ انکا بے شک تو اعلیٰ ہر چیز پر، کل شعین قدیر ہر چیز پر تو قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت بہت زبردست اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بے پناہ قوت اور طاقت کا اظہار ہے، اور یہاں پر جو اس سبق میں اس کا کیسے تعلق ہے دیکھیں، پیچھے چونکہ بتایا دیا گیا جو انسان جو ہے جو بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے دین کو نہیں مانا، اب قرآن ان کو سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، اور وہ جو ہے یہ اس کی وجہ کیا تھی کہ حسد میں تھے، ضد میں تھے کہ ہمارے بنی اسرائیل میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر، تمام خیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اللہ اپنی خیر جسے چاہے اسے دے دے، تو پھر اب یہ پہلے اللہ نے بنی اسرائیل کو چنی ہوئی امت بنایا تھا، تو اب یہ امت مسلمہ کو چنی ہوئی امت بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا آخری نبی بنانے کے لیے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ جسے چاہے دے، اور کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ایک طرح سے علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں امامت کی تبدیلی کی ایک خبر دی گئی ہے، یعنی کہ اب جو ہے مسلمان جو ہے وہ چنی ہوئی امت ہوگی، اب بنی اسرائیل جو ہے وہ اس منصب سے ہٹا دیے گئے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر یہ خبر نہیں دی اللہ نے، بلکہ ہمیں یہ دعا مانگنے کے لیے کہا ہے۔ دیکھیے قل کہہ دیجئے اللہم، ہم ساری دعا اللہم سے شروع کرتے ہیں نا، اللہم مینس اے اللہ، پھر ہم آگے ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، تو یہاں پر یہ دعا کی طرح سے سکھائی ہے اللہ نے ہمیں، تو یہ پاورفل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہمیں دعا کے صورت میں سکھایا، اور یہ اس میں جو میسج چھپا ہوا ہے کہ اب امت مسلمہ جو ہے وہ اللہ کے فضل جو تھا، نبوت، دیکھیں نبوت ملنا، اللہ کی شریعت ملنا، یہ اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کو انسان معمولی نہ سمجھے، ہدایت ملنا، کیونکہ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں ایک طرح سے اشارہ دیا کہ یہ اب جو چنی ہوئی امت جس کی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی شریعت کو سیکھے، سمجھے، اس پہ خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی پہنچائے، اور اللہ کی دنیا پہ اللہ کا قانون، شریعت کا قانون نافذ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب یہ جو چنی ہوئی امت کا اعجاز ہے، جو بڑا منصب ہے، وہ بڑی ذمہ داری ہے، مگر عزت والی کام ہے، بہت سب سے بڑا عزت دار معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے ہمیں مل رہا ہے ہمیں یہاں پر، تو ہمیں فخر سے نہیں لینا بلکہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، کہ عاجزی سے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب انسان دیکھیں دعا ہم مانگتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے عاجزی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے دے۔ تو یہاں پر گویا کہ ہمیں اللہ نے سکھایا کہ یہ جو اعجاز ہے، جو فضل ہے، اس کو امت مسلمہ کیا کرے، بڑی عاجزی کے ساتھ لے، فخر کے ساتھ، جس طرح سے پچھلی امت نے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے ان کو اللہ نے انبیاء دیے، ان کو شریعت دی، ان کو چنا ہوا بنایا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، تو وہ تکبر میں پڑ گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سبق دیا کہ تمہیں عاجزی کرنی ہے، تمہیں دعا مانگنی ہے کہ اللہ اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں ملی ہے، ہمیں اتنا بڑا فضل ملا ہے تیرا، تو ہمیں اس کا حامی بننے کی ہمارے اندر صلاحیتیں بھی پیدا کر دے، ہمیں اس بوجھ کو اچھی طرح سے اٹھا کر، اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے پورا کرنے والا بھی بنا دے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے یہ اشارہ ہے یہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی شکر گزار ہو۔ قرآن کا ملنا، علم کا ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے،
ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اس کی ہر نعمت کی قدر جب کرتے ہیں تو وہ نعمت بڑھتی ہے، ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تھوڑا سا مسئلہ آیا، دنیا میں تھوڑی سی مصروفیت آئی، کوئی ضرورت آ گئی تو ہم فوراً سے قرآن کو چھوڑ تو دیتے ہیں، پھر واپس جانے میں بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے، واپس بھی نہیں جاتے فوراً۔ لیکن دیکھیے کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مشکل ہے زندگی کا، زندگی میں تو ہمیں زندگی میں تو یہ امتحان کی زندگی ہے، اس میں ہر چیز ہماری مرضی کی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو اس دنیا میں۔ ہماری زندگی اصل آخرت کی زندگی ہے، تو ہم اس دنیا کا وقت جو ہے وہ ڈپریشن ہو کر کے او میری زندگی میں یہ خراب ہے تو اب مجھے دین نہیں سیکھنا یا مجھے قرآن نہیں پڑھنا، نہیں، بلکہ جہاں پریشانی آئی، جہاں مشکل آئی، جہاں ہمیں لگا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، ہمیں فوراً دوڑ کے اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا ہے، اللہ کا سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں استقامت دے انشاءاللہ۔ پھر اگلی آیت میں بھی اللہ نے اسی طرح سے اللہ کی قدرت بتائی جا رہی ہے، تولیجو ولجا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی باریک جگہ سے کسی کو داخل ہونا، جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی سوراخ سے، کسی چھوٹی جگہ سے بڑی چیز کا نکالنا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ تو داخل کرتا ہے، یعنی ہمیں یہ بھی دعا کا حصہ ہے، ہم دعا کریں اللہ تو داخل کرتا ہے اللہ رات کو فی النہار دن میں، وتولجو اور تو داخل کرتا ہے النہارا دن کو فی اللیل رات میں، وتخرج الحی اور تو نکالتا ہے زندہ کو من المیت مردہ سے، وتخرج المیت اور تو نکالتا ہے مردہ کو من الحی زندہ میں سے، وترزق اور تو رزق دیتا ہے من تشاء جس کو تو چاہے، بغیر حساب کے۔ تو یہاں پر پہلے ٹکڑے کا کیا مطلب ہے کہ تو رات میں دن کو داخل کرتا ہے، دن میں رات کو، دیکھیں اس سے موسم کی تبدیلیوں کا اشارہ ہے کہ دیکھیں گرمیوں میں رات جو ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے، پھر اچانک سے آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور دن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، تو وہ رات کہاں جا رہی ہے، دن میں داخل ہو رہی ہے۔ رات کا جو حصہ جو دن کا جو حصہ ہم سمر میں لمبا دن گزار رہے تھے، وہ دن کا حصہ آہستہ آہستہ رات میں جا رہا ہے، اور پھر ونٹر آتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں اور سال میں مختلف اوقات میں دن اور رات کا جو گھٹنا بڑھنا ہے وہ یہاں پر اشارہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تخرج الحیہ من المیت، اور جو دیکھیں مثال کے طور پر انسان ایک نطفے سے بنتا ہے، تو نطفہ جو ہے وہ تو بے جان چیز ہے نا، اس کے کوئی نہ اس کی مرضی ہے نہ وہ ایک جگہ اگر پڑا بھی رہ جائے تو وہ ختم ہو جائے گا، اس کے اندر حیات نہیں رہے گی، لیکن اس نطفے سے اللہ ماں کے رحم میں انسان بنا دیتا ہے پورا، تو ایک مردہ چیز سے زندہ بن گیا۔ اسی طرح انڈے سے مرغی بنتی ہے اور مرغی سے انڈا نکلتا ہے، اسی طرح ایک انسان کے نطفے سے پھر سے نیا انسان بنتا ہے۔ تو یہ تو حصی طور پر ہم مثال دیکھتے ہیں، مانوی طور پر ایک کافر ہوتا ہے جو ہدایت سے دور ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے شرعی طور پر اس کی حیثیت مردار کی حیثیت ہوتی ہے، تو اس مردار کو جب ہدایت آنے لگتی ہے قرآن اور حدیث کی، اور وہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے، اللہ کی پہچان اس کو ہوتی ہے، تو اس کا دل جاگ اٹھتا ہے، وہ اس کو زندہ ہو جاتا ہے۔ تو کافر مردہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا ہے اس کا، وہ مانوی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک جو اللہ کو نہیں مانتا، لیکن ایک ہدایت والا انسان کی حیثیت زندے کی طرح کہ وہ زندہ انسان ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، تو اللہ تعالیٰ حکمت سے دیتا ہے، اپنی حکمت سے دیکھتا ہے کہ کس بندے کے اندر کتنی طرف ہے کہ وہ خیر کو کتنا اس سے چاہتا ہے، اس کو اللہ خیر دے دیتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رزق کا مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے بے حساب رزق دے دے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ اس کو اتنا دے دیا اور اس کو اتنا نہیں دیا۔ تو یہ آیات میں ہمیں بہت سی چیزیں الحمدللہ ملتی ہے، اور یہ آیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو
نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ مجھے بہت قرضہ ہے مجھ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ آپ یہ آیات پڑھیں سورہ آل عمران کی، اور پھر آپ دعا مانگے، تو دعا بھی سکھائی۔ میں ایک بار پڑھتی ہوں یہ دعا: رحمان الدنیا و رحیمہا، اے دنیا کے رحمان اور دنیا کے رحیم، یعنی دنیا جو ہے قائم کس لیے کہ اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ تعالی رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ تعطی من تشاء منہا، اللہ تو اپنی رحمت میں سے جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ وتمنع، اور تو روکتا ہے، من تشاء، جس سے تو چاہتا ہے اس سے تو اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، رحمتن، اپنی رحمت، تغنینی، مجھے جو غنی کر دے، مجھے بے نیاز کر دے، ایسی رحمت مجھے عطا کر دے اپنی، جو مجھے بیہا ان رحمتی من سواک، تیرے سوا ہر کسی کی فیور سے میں بالکل بے نیاز ہو جاؤں، مجھے کسی بندے سے کوئی فیور کی ضرورت ہی نہ رہے، اتنی تو مجھ پر رحم کر دے، اتنی میرے رزق میں یا میرے معاملات میں برکت کر دے۔ اللہم، اے اللہ، اغنینی، مجھے تو غنی کر دے، من الفقر، فقر سے مجھ سے فقر دور۔ فقر کیا ہوتی ہے؟ تنگ دستی اور کمی، جو مال کی کمی ہوتی ہے انسان کی، تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فقر کو دور کر دے، مجھے بے نیاز کر دے، وقت عنی الدین، اور میرا قرض ادا کروا دے۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی، اور دوسری حدیث بھی موجود ہے کہ اس دعا سے پہاڑ کے برابر بھی اگر کسی پر قرضہ ہے تو وہ اس دعا سے مسلسل اس کا قرضہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ادا کروا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جمع کے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایت کی اس کو فضل اور نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے۔ اس قرآن کا جو علم ہم سیکھ رہے ہیں اسے ہم اس کی قدر کریں، اور اس کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو قرآن کو ہم چھوڑ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، بہت سے لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں چنا ہے، بہت سے لوگوں کو قرآن کی نعمت نہیں ہے، ان کی ساری زندگی نکل جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا دین کتنی بڑی نعمت ہے، مگر اللہ نے ہمیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے، تو ہم اس پر جم کے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ، اور مسلمانوں کو بھی قرآن سے جوڑ دے، آمین۔ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن سے جوڑ دے، آمین۔